اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں مسلسل خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ، مقدس اور باعصمت خواتین کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز پیش کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں ہم آپ کو امام رضا علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ اور شخصیت پر معلومات فراہم کریں گے۔ لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام کی والدہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زوجہ کے کئی نام اور القابات ذکر ہوئے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح ہیں: نجمہ، اروا، سکن النوبیہ، سمان اور تتکم طاہرہ وغیرہ۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی والدہ کو طاہرہ کے نام سے پکارا ہے۔ مناقب ابن شہر آشوب میں آیا ہے کہ آپ کا نام سکر اور شکراء النوبیہ تھا، لیکن امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے وقت انہیں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں خیزران المرثیہ بھی پکارا جاتا تھا۔ ان کی کنیت ام البنین تھی۔ ان کا لقب شکرا ہے۔ وہ مرثیہ کے نام سے بھی مشہور تھیں۔ آپ بزرگ اجمی خاتون تھیں جو عربوں کے درمیان پیدا ہوئیں۔ کچھ مورخین نے ان کے اجداد کا تعلق افریقی ملک سوڈان کے شہر نوبہ، جسے افریقی زبان میں نیوبا کہا جاتا ہے، سے بتایا ہے، اور بعض نے انہیں ان کے لقب المرثیہ یا المرثیہ کی وجہ سے فرانس کے جنوب میں واقع جزیرے مرسی کا کہا ہے۔ یاقوت حموی مرسی کو جزیرہ سیسیل، جسے سیشیلز کہا جاتا ہے، کہ شہروں میں سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا تعلق فرانس کے جنوب میں واقع مارسی بندرگاہ کی طرف ہے۔ ناظرین، مارسی فرانس کا دوسرا بڑا شہر ہے اور فرینچ زبان میں اسے مارسی کہا جاتا ہے۔ کتاب دلائل الامامہ میں حشام احمر سے ایک روایت ہے کہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غرب کی زمین سے ایک قافلہ آیا ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے علم نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، قافلہ آیا ہوا ہے اور ان کے پاس کنیزیں بھی ہیں، اٹھو اور چلیں تاکہ ایک کنیز لے لیں۔ جب ہم باہر آئے تو مغرب سے آئے ہوئے قافلے میں کچھ کنیزیں بھی تھیں۔ امام نے ایک ایک کنیز کو دیکھا اور آخر میں ایک کنیز جو بیمار تھی اسے امام نے قبول کیا۔ پس اسی کنیز سے امام رضا علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے حشام بن احمر کو فرمایا کہ نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ اس بیٹے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ کتاب دلائل الامامہ میں ہی حشام سے روایت بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت نجمہ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو آپ کے کچھ اصحاب بھی موجود تھے۔ امام نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کی قسم، میں نے یہ کنیز خدا کے حکم سے لی ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے، تو آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد اور دادا میرے پاس آئے اور ان کے پاس ابریشم کا ایک ٹکڑا تھا۔ جب اس کپڑے کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک قمیض ہے جس پر اس کنیز کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میرے والد اور جد نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، ہم آپ کے لیے ایک ایسی کنیز لے آئے ہیں جو روئے زمین پر آپ کے بعد ایک شائستہ خاتون ہیں، اور اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ جب اس کنیز سے بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام علی رکھنا۔ نیز فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس کی پیروی کرے گا، اور ذلت و خواری ہے اس کے لیے جو اس سے دشمنی کرے۔ ناظرین، اسی سے ملتی جلتی روایت کتاب اعلام الورا میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کی تاریخ معلوم نہیں۔ حضرت حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حضرت نجمہ سے شادی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب نجمہ نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تو اسی رات میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ جنہوں نے مجھ سے فرمایا، اے حمیدہ، اپنے بیٹے کی شادی اس نجمہ سے کرنا اور جلد ہی اس سے شائستہ فرزند پیدا ہوگا۔ حضرت حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا کے حکم کی تعمیل کی
اور اپنے بیٹے کی شادی نجمہ سلام اللہ علیہ سے کر دی۔ جب حضرت نجمہ سلام اللہ علیہ اہل بیت کے گھر میں آئیں تو جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ کی تربیت سے ان کے فضائل اور کمالات میں اور بھی اضافہ ہوا۔ آپ ایک عقل مند، دیندار، عالمہ اور باادب خاتون تھیں۔ ان پاک دامن اور بافضیلت خاتون سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا ظہور پرنور ہوا۔ حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ اپنے حاملہ ہونے کے وقت کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب امام علی رضا علیہ السلام میرے وجود اطہر میں تھے تو مجھے کوئی سنگینی محسوس نہیں ہوئی، اور جب میں سوتی تو اپنے شکم سے تسبیح کی آواز سنتی۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر سر کو آسمان کی طرف بلند کیا تو اسی وقت ان کے لب حرکت کر رہے تھے، گویا وہ اپنے خدا سے مناجات کر رہے تھے۔ اسی حالت میں ان کے محترم والد گھر میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، خداوند کی طرف سے تم پر یہ عزت و احترام تم کو مبارک ہو۔ اسی وقت میں نے بیٹے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر ان کے والد کو دیا تو انہوں نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور نہر فرات کے پانی کو گھٹی میں پلایا۔ پھر بچہ مجھے دیا اور فرمایا، یہ میرے بعد زمین پر خدا کی حجت ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے وقت دوران نماز اور عبادت کو انجام دینے کی خاطر ایک کنیز کی درخواست کی۔ کتاب مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے بطن سے جمعے کے دن مدینہ منورہ میں پاک و پاکیزہ مولود حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا دنیا میں تشریف لائے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری 11 ربیع الاول 153 ہجری کو اپنے دادا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 5 سال بعد ہوئی۔ شیخ صدوق ابن بابوہ کمی نے کتاب عیون الاخبار الرضا میں اسی 153 ہجری کے قول کو اختیار کیا ہے۔ تاہم امام رضا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے سال کے سلسلے میں 151 ہجری کی روایات بھی درج کی گئی ہیں۔ ناظرین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ حمیدہ خاتون البربریہ المغربیہ سلام اللہ علیہ نے حضرت نجمہ خاتون کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، یہاں تک کہ آپ نے نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ کو بہت زیادہ علوم آل محمد کی تعلیم دی۔ اسی طرح بی بی نجمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا سے بھی تربیت حاصل کی اور بہت زیادہ علوم سیکھے۔ کتاب عیون اخبار الرضا میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ نجمہ خاتون اخلاق و آداب اسلامی کا نمونہ تھیں اور آپ کی سیرت دوسری تمام عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت تکتم خاتون سلام اللہ علیہ عقل اور شعور اور امور دین میں تمام عورتوں میں سب سے زیادہ صاحبہ فضل و کرم تھیں اور اپنی مالکن اور آقا اور ساس حضرت سیدہ حمیدہ المصفیٰ سلام اللہ علیہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ جب سے حضرت حمیدہ خاتون کی ملکیت میں آئیں ان کے احترام اور عزت کی وجہ سے ان کے سامنے بھی نہ بیٹھا کرتی۔ ناظرین، حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ کی تاریخ وفات کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ملی، لیکن بعض اقوال کی روشنی میں ان کا جائے دفن مشربہ ام ابراہیم ہے۔ مشربہ ام ابراہیم سلام اللہ علیہ مدینہ سے باہر کھجوروں کا ایک سرسبز و شاداب باغ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے لیے مختص کر دیا تھا۔ سعودی حکومت نے جہاں دوسرے مقدس مقامات کو بلڈوز کر کے ان کی توہین کی، وہیں زیارات سے مزین اس باغ کی بھی تمام زیارات مسمار کر دی۔ مشربہ ام ابراہیم مسجد بنی قریظہ کے شمال میں واقع ہے اور اب اس کے گرد 4 دیواری کر کے ایک آہنی گیٹ لگا کر مکفل کر دیا گیا ہے۔ اسی مشربہ ام ابراہیم میں حضرت حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ
یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ کی تربت اطہر بھی موجود تھی جو کہ مسمار کر دی گئی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کے لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علوم آل محمد علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔